المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات. اعملوا آل داود شكرا وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی اس سورت مبارک سورت سبا میں جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت، قدرت کاملہ اور علم کامل کا بیان تھا. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض. اسی کے لیے حمد ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اس کا. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. جیسے دنیا میں تمام کائنات کے وہی مالک ہیں، اسی کے لیے آخرت میں بھی حمد ہے، یعنی وہ ہر حال میں محمود ہیں دنیا و آخرت میں. اس کے علم کامل کا یہ مقام ہے کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا. وہ جانتے ہیں جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے کہ کتنے پانی کے قطرے داخل ہوئے، وما یخرج منہا، اور اس سے کیا کیا چیزیں پیدا ہوئیں اور نکلیں، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو چیزیں آسمان سے اترتی ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو چیزیں آسمان کی طرف چڑھتی ہیں یعنی اعمال صالحہ وہ سب جانتے ہیں. وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. وہ رحم والے ہیں، بخشنے والے ہیں. اور اس کے بعد پھر مسئلہ قیامت آیا. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ. کافر کہتے تھے کہ قیامت نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ قسم کھا کے فرمائیں کہ قیامت ہر حال میں ہوگی. تو یہ 3 آیات ہیں قرآن میں جس میں قیامت کے لیے میرے آقا نے قسم کھائی. قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ. اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرما دیجئے مجھے اپنے رب کی قسم ہے قیامت ہر حال میں آئے گی. عالم الغیب، اس کی ذات عالم الغیب ہے جس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. لا يعزب عنہ مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض. کوئی چیز اس سے چھپی نہیں، نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں، ذرے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹا یا اس سے بھی بڑا. ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. ہر چیز اللہ کے علم ہے اور اللہ نے ہر چیز کو اس کتاب میں لکھ دیا. یہ سارا انتظام کیوں کیا گیا؟ لیجزی الذین، اگر قیامت نہ آئے تو بدلہ کب ملے گا؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات. قیامت ہوگی، یوم جزا ہوگا تاکہ اللہ بدلہ دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے.
اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، جو لوگ ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے بخشش بھی ہوگی اور جنت بھی ہوگی۔ رزق کریم سے مراد جنت ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اولئک لہم عذاب من رجز علیم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور جن لوگوں نے کوشش کی کہ ہماری آیات کو جھٹلائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز کرنا چاہتے تھے کہ ہم اس کے عذاب سے بھاگ جائیں گے، اولئک لہم، انہی کے لیے عذاب ہوگا، عذاب سخت اور دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ کافر انکار کرتے ہیں، یہ جاہل انکار کرتی ہیں، یہ مشرک معاند قیامت کا انکار کرتے ہیں، وہ لوگ جن کو ہم نے علم دیا ہے جانتے ہیں، الذی انزل الیک من ربک، جو اللہ نے آپ کی طرف اتارا وہی حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی صراط حمید کی ہدایت فرماتے ہیں۔ اب کافروں کے شبہات، کافروں کے استہزاء کو اللہ ذکر فرما رہے ہیں کہ کافر قیامت کا انکار بھی کرتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء بھی کرتے تھے۔ وقال الذین کفروا هل ندلکم علی رجل، کافر کہتے تھے کیا ہم تمہیں ایک ایسا بندہ دکھلائیں، یونبئکم، وہ تمہیں بتلاتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کریں گے، دوبارہ کھڑک ہو۔ استہزاء کرتے تھے، بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی ختم ہو گیا، ہڈیاں گل سڑ گئیں، ریزہ ریزہ ہو گیا ہے، مٹی میں مل گیا، اب کیسے دوبارہ پیدا ہوں گے؟ اللہ پاک تبارک تعالیٰ نے ان کی کلام کو نقل کیا۔ کافر کیا کہتے تھے، افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، نعوذ باللہ، یا تو یہ اللہ پہ جھوٹ بولتا ہے، کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں نا کہ قیامت ہوگی، نعوذ باللہ جھوٹ بولا، یا ام بہ جنۃ، یا اس پہ کوئی جنون کا اثر ہے، ورنہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی مر گیا، دفن ہو گیا، گل گیا، سڑ گیا، پھر کیسے اٹھے گا بھائی؟ اللہ نے فرمایا میرے نبی اصل بات یہ ہے کہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب والضلال البعید، جن لوگوں کا آخرت پہ ایمان نہیں، اصل میں وہ عذاب میں ہیں اور بڑی دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اتنا بھی نہیں غور کرتے کہ جو خدا تمہیں پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں۔ جب تمہارا وجود ہی نہیں تھا تو تمہیں ایک پانی کے قطرے سے اللہ نے بنا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا وجود ہی نہیں تھا، اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کر، تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے میں اللہ کے لیے کیا اشکال ہے؟ لیکن یہ بہت دور کی گمراہی میں بھٹک گئے۔ افلم يروا الى ما بين ايديهم وما خلفهم، دلائل بھی ہیں، تنبیہ بھی ہے کہ کیا یہ نہیں دیکھتے آگے پیچھے، من السماء والارض، جہاں تک جائیں آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بدبختو، اگر ہم چاہیں، ان نشاء نخسف بهم الارض، اگر ہم زمین کو حکم دے تو زمین تمہیں نگل لے گی، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا ہم آسمان کا ٹکڑا ان پہ گرا دیں، ان کو تباہ و برباد کر دیں دنیا میں۔ ان فی ذلک لآیات لکل عبد منیب، یہ آسمان و زمین، یہ سیارات، یہ لیل و نہار، یہ شمس و قمر، یہ نشانیاں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے بندے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، ان کے اندر نشانیاں۔ اس کے بعد پھر اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا، ہم نے اپنی طرف سے داؤد علیہ السلام کو زیادہ نعمتیں عطا فرمائیں، فضل بنا زیادہ۔ یا جبال اوبی ماہ والطیر،
اللہ نے حکم دیا پہاڑوں کو کہ جب داؤد علیہ السلام ذکر کریں تو تم بھی مل کے ذکر کرو داؤد علیہ السلام کے ساتھ، جب داؤد علیہ السلام تسبیحات کہیں تو تم بھی کہو۔ اسی سے علماء کہتے ہیں کہ جماعت کے اوپر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ورنہ اللہ کا پیغمبر تو اکیلے بھی ذکر کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے حکم دیا کہ پہاڑوں کو تم بھی ساتھ ذکر کرو، تم بھی ساتھ تسبیح کہو۔ اور اللہ نے پرندوں کو حکم دیا کہ جب داؤد ذکر کرے تم بھی اوپر کھڑے ہو کے سنو اور تسبیح کہو۔ اور دوسرا معجزہ یہ دیا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا۔ اللہ نے سب سے پہلے صنعت جو ہے لوہے کی، خاص طور پہ زرہ بنانے کی، یہ داؤد علیہ السلام کو سکھلائی گئی، اور لکڑی کا کام جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھلائی، کھیتی باڑی جو ہے وہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھلائی۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے کام دیا، صنعت دی ہے، تاکہ دنیا سمجھے کہ صنعتوں کے بغیر کوئی عالم ترقی نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم کر دیا کہ آپ کو گرم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، جیسے چاہے موڑ لیں، جدھر چاہے موڑ لیں۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد، اللہ نے حکم دیا کہ میرے پیغمبر تم اس لوہے کے ساتھ زرہ بناؤ، سابغات مانا بدن کو ڈھانپنے والی زرہ جو نیزے سے، تیر سے، تلوار سے بچانے کا کام دے۔ وقدر فی السرد، اور اس کے حلقے جو ہیں ان کو اندازے سے ٹھیک ٹھیک بنائیں، نہ بہت موٹے نہ بہت باریک۔ وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور اچھے عمل کریں۔ انی بما تعملون بصیر، اور جو اعمال تم دنیا میں کرتے ہو اللہ نے فرمایا میں ہی دیکھنے والا ہوں، کیونکہ حاضر اور ناظر میرے اللہ کی صفت ہے۔ ناظر مانا دیکھنے والا، بصیر مانا دیکھنے والا، خبیر مانا جاننے والا، تو یہ ساری صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس لیے فرمایا انی بصیر بما تعملون، دنیا میں جو کچھ تم کر رہے ہو، اعمال صالحہ ہیں یا اعمال طالحہ ہیں، اللہ نے فرمایا میں سب دیکھ رہا ہوں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اللہ نے فرمایا تم ذرے کے برابر بھلائی کرو گے اس کا بھی بدلہ پاؤ گے، اور ذرے کے برابر برائی کرو گے تو اس کا بھی بدلہ پاؤ گے۔ یار دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ نتیجہ پاؤ گے، نتیجہ بھگتو گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان کا قصہ بیان فرمایا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی معجزات سے نوازا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں یہ بھی داؤد علیہ السلام کے بیٹے، تو اللہ نے ان پہ خصوصی کرم فرمایا کہ داؤد علیہ السلام بھی نبی بھی تھے، بادشاہ بھی۔ سلیمان علیہ السلام نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی، اور اللہ نے خصوصی علم عطا فرمایا تھا۔ وَفَحَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، یعنی آپ بچپن میں بھی ماشاءاللہ اتنے ذہین تھے کہ بڑے مشکل سے مشکل مسائل جو ہے وہ حل فرما دیتے۔ سابقہ روایات میں کتب اسرائیلیہ میں واقع آتا ہے کہ دو عورتیں کسی قافلے میں سفر کر رہی تھیں، اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ دونوں کے پاس 2 ماہ یا 3 ماہ کے چھوٹے بچے تھے، اس کا بھی بچہ تھا اس کا بھی بچہ تھا، اور آپ نے
دیکھا ہے کہ علاقے کے اعتبار سے اکثر رنگ جو ہے وہ ایک ہوتا ہے. اب افریقی ملک کے لوگ دیکھیں سب کالے ہوں گے. اسی طرح اگر آپ شام میں ہے, لبنان ہے, بیروت ہے, مصر ہے, ان ملکوں کے لوگ دیکھیں ماشاءاللہ سفید گورے ہوں گے. ٹھنڈے ملکوں کے لوگ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ تو بالکل بڑے خوبصورت رنگ ہوں گے, اور گرم ملکوں کے لوگ جو ہیں بالکل سیاہ ہوں گے, اور معتدل ملکوں کے لوگ جو ہے وہ گندم بین رنگ ہوگا, یعنی نہ بہت کالے ہوں گے نہ بہت سفید. اچھا, جب رنگ ایک جیسا ہو, شکل بھی ایک جیسی ہو تو اشتباہ تو ہو سکتا ہے. اتفاق یہ ہوا کہ اس سفر میں قافلے نے کسی جگہ پڑاؤ کیا, جنگل کے ایک بھگیاڑ جو آیا تو اس کو وہ ایک چھوٹا بچہ نظر آیا, اٹھا کے بھاگ گیا. جو کہ جانور ہے, اللہ معاف کرے, اس کے منہ کو اگر انسانی خون لگ جائے نا پھر یہ آدم خور بن جاتا ہے. تو صبح جب ہوئی بیدار ہوئے, جس عورت کا بچہ گم ہو گیا, اچھا دوسری عورت جس کا بچہ چلا گیا تھا نا, اسے چلاکی یہ کی کہ دوسری عورت کا بچہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیا. صبح ہوئی, رونا پیٹنا شروع ہو گیا, بچہ نہیں دیکھا تو پاؤں ہیں بھی, ہو تو بگیاڑ لے گیا, جنگل کا جانور لے گیا. اس نے کہا بھی لے گیا تو اس کا لے گیا, یہ بچہ تو میرا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ میرا ہے, تمہارا بچہ نہیں ہوتا. کہ اللہ کی بندی ہے, میرا بچہ. انہوں نے کہا نہیں. بہرحال سیدنا داؤد علیہ السلام کے پاس قصہ پہنچا, مقدمہ پہنچا. سیدنا داؤد علیہ السلام نے دونوں کی باتیں سنی. وہ جس عورت نے بچہ اٹھا لیا تھا وہ بڑی چالاک اور زبان دراز عورت تھی, اور جس بیچاری کا حقیقی بچہ تھا وہ بڑی کم گو اور خاموش طبع. اللہ نے ہر قسم کے لوگ مردوں میں بھی اور عورتوں میں بھی بنائے. حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں کے دلائل سنے, باتیں سنی. وہ بڑی چالاک تھی, وہ رو رو کے اور مکر سے اس نے داؤد علیہ السلام کے آگے یہ ثابت کر دیا کہ بچہ میرا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر, کیونکہ پیغمبر عالم الغیب تو نہیں ہوتے کہ جانے کے جھوٹ بول رہی ہے. بظاہر حالات یہ تھے کہ وہ رو رہی ہے اور ماتم کر رہی ہے اور چیخ رہی ہے, اور دوسری بیچاری چپ کھڑی ہوئی ہے. حضرت داؤد نے یہی سمجھا کہ اس کو تو غم ہی نہیں, تو اس کا بچہ ہے. آپ نے بچہ دے دیا. دونوں جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت سے نکلے تو حضرت سلیمان بچے تھے باہر کھڑے تھے. انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے بیچاری بڑی رو رہی ہے. اس نے بلایا, کیا بات؟ اس نے کہا اس طرح ہم جنگل میں تھے, اس کا بھی بچہ تھا, میرا بھی بچہ تھا, اس کے بچے کو بگیاڑ لے گیا. اس ظالم عورت نے زبردستی میرا بچہ اٹھا کے اپنا بنا لیا, اور داؤد علیہ السلام نے بھی اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے دوسری عورت کو بھی بلایا, پوچھا ہاں کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا بچہ ہے, آپ کے ابا نے فیصلہ کیا ہے. یہ تو ایسے جھوٹا الزام لگا رہی ہے. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ اچھا ایک بات سنو, اگر تم راضی ہو تو میں تمہارا فیصلہ کروں دونوں کا, کیونکہ فریقین جب راضی نہ ہوں تو کورٹ سے فیصلہ تو ہو چکا ہے. اس نے سمجھا کہ جب ابا فیصلہ کر چکے ہیں, یہ تو بچے ہیں سلیمان علیہ السلام, یہ کون سا ایسا فیصلہ کر لیں گے اور اپنے والد کے خلاف تھوڑا کریں گے. انہوں نے کہا جی بالکل آپ بھی کریں. تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے واقعہ سناؤ کہ حقیقت کیا ہے. سارا واقعہ سنایا. اس طرح سفر میں تھے, اس کا بھی بچہ تھا, میرا بھی بچہ تھا.
ایسے ایک بگیاڑ آیا، اس کے پاؤں کے نشان ڈھونڈے، ہم نے بڑا تلاش کیا لیکن نہیں ملا، وہ جنگل میں کہیں نکل گیا اور بچے کو لازمی بات ہے چیر پھاڑ کے کھا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خادم سے کہا کہ ایسا کرو کہ جلاد کو بلاؤ اور اس سے کہو کہ تلوار بھی لے کے آئے اور نیچے بچھانے کا وہ چمڑا بھی لے کے آئے۔ اب دونوں عورتیں گم کھڑی ہیں کہ جلاد کا یہاں کیا کام؟ جلاد آ گیا، اس نے چمڑا بچھا دیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ بچہ ہے، اس میں ہے جھگڑا دونوں کا، وہ کہتی ہے میرا ہے، وہ کہتی ہے میرا ہے۔ ایک بچہ بہرحال بھگیاڑ اٹھا کے لے گیا۔ اب ایسا کرو کہ اس بچے کو سر سے لے کر پاؤں تک بالکل درمیان میں نشان لگاؤ، بالکل نہ ادھر ہو نہ ادھر ہو، اور اس بچے کو دو ٹکڑے کر دو، ایک ٹکڑا اس کو دے دو، ایک ٹکڑا اس کو دے دو، خامخواہ روتے ہوئے تو کوئی نہ جائے، نہ ہر کوئی کچھ لے کر جائے۔ اس نے لٹا دیا، نشان لگانے لگ گیا، اور جو حقیقی ماں تھی اس نے سوچا کہ اگر بچہ آج حضرت سلیمان کے حکم سے ذبح ہو گیا، بچہ تو گیا نا، اگر زندہ رہے گا چلو یہ عورت لے جائے گی، ہم ہیں تو ایک ہی علاقے کے نا، چلو بڑا ہوگا جوان ہوگا، میں دیکھوں گی، حالات ہیں، وقت ہیں، ہو سکتا ہے خون تقاضا کرے وہ اپنی ماں کی طرف واپس آ جائے۔ لیکن اگر آج مر گیا تو بات تو ختم ہو گئی۔ وہ کھڑی ہو گئی، اس نے کہا حضرت سلیمان میں نے جھوٹ بولا ہے، بچہ اسی کا ہے۔ میں جھوٹ بول رہی تھی، بچہ اسی کا ہے۔ اور وہ خاموش کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا میں سمجھ گیا، بچہ تیرا ہے، تو اپنے بچے کو قتل ہوتا نہیں دیکھ سکتی، کوئی ماں اپنے بچے کو ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتی، اس بدبخت کا بچہ ہوتا تو یہ کبھی راضی نہ ہوتی ٹکڑا کرنے پہ، یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے آ کے حضرت داؤد کو عرض کیا، آپ بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے فرمایا بھی فیصلہ وہی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی علم سے نوازا تھا، اسی لیے قرآن نے کئی مقام پہ فَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور سب سے بڑی چیز جس سے فضیلت ہے، کامیابی ہے، ملک کی عزت ہے، انسانوں کی عزت ہے، وہ علم ہے۔ جو ملک علم میں پیچھے رہ جائیں گے وہ ذلیل ہو جائیں گے۔ آج یورپ کی ترقی کا راز کیا ہے؟ علم ہے، ٹیکنالوجی ہے، ساری دنیا ان کی محتاج ہے، جہاز لینا ہو، میزائل لینا ہو، اسلحہ لینا ہو، کچھ لینا ہو، کہاں سے لوگ ہیں؟ سیٹلائٹ پہ جانا ہو، چاند پہ پہنچنا ہو، کہاں سے جاؤ گے؟ کون لائے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ علم۔ اور جن کے پاس علم نہیں ہے وہ دیکھ رہے ہیں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، نہ روٹی ملتی ہے، نہ پانی ملتا ہے، نہ کھانا ملتا ہے۔ دریاؤں کے ملک ہیں، پانی نہیں، دریاؤں کے ملک ہیں، بجلی نہیں، زراعت کے ملک ہیں، آٹا نہیں، چاول کا ملک ہے، چاول نہیں، جانوروں کا ملک ہے، گھی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ علم۔ جن کو اللہ نے علم دیا ہے اور انہوں نے علم حاصل کیا ہے، وہ 2 ایکڑ زمین پہ گرین ہاؤسز بنا کر اتنی آمدنی حاصل کر لیتے ہیں جو ایک عام زمیندار ایک مربع سے بھی نہیں کر سکتا۔ یہ علم ہے کہ تم 10 من قلعے سے گندم نکالتے ہو اور یورپ جو ہے وہ 80 من 100 من گندم نکالتا ہے۔ علم ہے۔ کوئی ملک کبھی ڈنڈے کے زور سے ترقی نہیں کر سکا، کوئی ملک کبھی، یعنی آپ دیکھ لیں، تاریخیں اٹھا کے دیکھ لیں کہ بڑے بڑے جس ملک کے پاس 18,000 ایٹم بم موجود تھا، روٹی نہیں تھی، ٹوٹ گیا۔
ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، روٹی نہیں ہے تو بم کھاؤ گے؟ میزائل ایسا تو آج تک بنا نہیں جو روٹی کے بغیر کام آتا ہو، اس کے بدلے میں آدمی اس کو کھا لے۔ وجہ کیا ہے کہ علم نہیں۔ جب یعنی اہل اسلام کے پاس علم تھا، ساری دنیا تمہاری محتاج تھی۔ تمام علم جو یورپ میں گیا، کہاں سے گیا ہے؟ غرناطہ سے گیا، اسپین سے گیا، بغداد سے گیا۔ یہ جتنا میڈیکل کا علم ہے یہ کہاں سے گیا؟ مسلمانوں سے گیا۔ طب دیکھ لیں، صنعتیں دیکھ لیں، یعنی جہاز سازی دیکھ لیں، سب سے پہلے اس میں ترقی کرنے والے اہل علم مسلمان تھے۔ اب جب ہم نے علم چھوڑ دیا ہے، ہمارے بچے آوارہ ہو گئے، گلیوں میں پھرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، کوئی منشیات کے گروہ کے ہاتھ اڈے چڑھ جاتا ہے، کوئی کسی ظالم کے اڈے چڑھ جاتا ہے، کوئی ان کو پیسے دے کے استعمال کرتا ہے، کوئی ان کو چوری کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی جیب کاٹنے کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی ان کو لنگڑا لولا کر کے بھیک منگوا کے پیسہ کماتا ہے۔ تو پھر تو یہی حال ہوگا نا جی۔ وجہ کیا ہے کہ علم نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا علم آدم الاسماء، آدم کو کس سے عزت ملی؟ علم سے۔ حضرت سلیمان اور داؤد کو کس سے عظمت ملی؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما۔ میرے مدنی سرکار کو جو اللہ نے عزت دی اور مقام دیا وہ کیا بات تھی؟ اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، ہم آپ کو خود پڑھا دیں گے۔ آج دیکھ لو کہ دنیا ڈی این اے ٹیسٹ تک پہنچ گئی، دنیا جنین کی کلوننگ تک پہنچ گئی، دنیا نے جنین کا جو مادہ جو نطفہ ہے اس کو پڑھ لیا، اس کی پوری بایوگرافی پڑھ لی۔ یہ سبق تو اللہ نے تمہیں دیا تھا پہلا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ تخلیق انسان کا سبق تو تمہیں ملا تھا۔ تم نے تو قرآن پاک کو رکھ لیا تعویذ لکھنے کے لیے، تم نے قرآن پاک رکھ لیا جی فال نکال کے دیکھو کہ میرا بچہ کدھر ہے، تم نے قرآن شریف رکھ لیا کہ جب کوئی مردہ مر جائے گا اس کے اوپر گھمائیں گے پھرائیں گے وہ بخشا جائے گا، زندگی میں پڑا نہیں ہے، اب مرنے کے بعد بخشا جائے گا۔ تمہارے علم کا یہ عالم ہے کہ بندہ سڑک پہ بیٹھا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں علم نجوم کا میں ماہر ہوں، 5 روپے دو تو میں تیرے ستارے بتا دوں گا۔ اپنے ستارے کو بدبخت گردش سے نکال نہیں سکا، سڑک پہ پڑا ہوا ہے۔ اتنا علم نہیں ہے کہ جو خود بھوکھا ننگا ہے 5 روپے مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، وہ میرے ستارے نکالے گا، اپنے ستارے کو نہیں نکالتا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما۔ دوسری جگہ فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَآتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے میرے مدنی سرکار کو پہلی وحی میں فرمایا خلق الانسان من علق اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ آج جو کافر ہیں دیکھو اللہ کی سب مخلوق ہے، یہ بات چھوڑ دو، ہندو ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے، تم نے پیدا کیا ہے۔ سکھ ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، دہریہ ہے، کمیونسٹ ہے، سوشلسٹ ہے، فجار ہیں، فساق ہیں، بے دین ہیں، لا مذہب ہیں، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ کی مخلوق ہے۔
کا نظام دنیا میں یہ ہے کہ جو جتنا محنت کرے گا اس کو پھل ملے گا، وہ کافر ہو وہ مسلمان ہو۔ ایک کافر ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، مزدوری کر رہا ہے، دیانت سے امانت سے اس کو تنخواہ ملتی ہے، ایک جگہ سے نوکری چھوٹے تو 10 آدمی لینے کے لیے تیار ہیں۔ ایک ہمارا مسلمان ہے ماشاءاللہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہو تو 4 گھنٹے بھی نہیں کرتا، اور موقع ملے تو الحمدللہ 10 ریال کا سودا بیچے تو 2 کم سے کم جیب میں ہوں گے، اس کو کون رکھے گا؟ پھر کہتے ہیں نہیں مسلمانوں کو نکالتے ہیں۔ کسی ملک میں آپ جا کے دیکھ لیں، ایک دفعہ میرے اپنے دوست تھے، اللہ عالم اب کہاں ہیں، مدت ہو گئی ملاقات نہیں ہوئی، وہ مجھے ملے، ایک سعودی بھائی کی بہت بڑی کمپنی تھی زرعی آلات کی، یہ جو آلات زراعت ہوتے ہیں نا، بلڈوزر ہیں، ٹریکٹر ہیں، مشینری ہے، واٹر پمپ ہیں، یہ چیزیں، ان کی بہت بڑی اس کی کمپنی تھی، وہ منگاتے تھے بیچتے تھے، اس میں وہ بڑے اچھے عہدے پہ تھا، تقریباً اکاؤنٹنٹ تھے یا کیا تھے۔ شام کو مجھے دعوت دی، کہنے لگا جی وکیل صاحب یہ آپ کے یہاں کے لوگ جو ہیں نا ماشاءاللہ یہ بادشاہ لوگ ہیں، اب کیا کریں؟ کیا ہو کا مینیجر پہلے پاکستان سے تھا، فلاں تعلیم تھی، یہ تھی، یہ تھی، یہ ڈگریاں تھیں، 25,000 ریال تنخواہ لیتا تھا، 2 سال کام کیا اس کو نکال دیا، پھر انڈیا سے لے آیا، اس نے 2 سال کام کیا اس کو نکال دیا، اب ایک انگریز کو لے کے آیا، وہ تنخواہ 50,000 لیتا ہے، اور ہمارے دونوں انڈین اور پاکستانی مسلمانوں سے کم پڑا ہوا ہے، ڈگری بھی کم ہے لیکن گورا ہے۔ 50,000 ریال مہینہ تنخواہ دیتا ہے، 0 میٹر گاڑی دے گا اور اس کو ولا دے گا، اور اگر نکالے گا 3 مہینے کی تنخواہ اکٹھی دے گا، اور جب تک ولا لے کر اس کی ڈیکوریشن نہیں ہو جاتی وہ 5 اسٹار ہوٹل میں رہے گا، اور ہمارے لوگوں کو 25,000 ملتا تھا، اسی میں 50,000 سال کا مکان کا ملتا تھا، باقی تم جانو تمہارا کام جانو۔ یہ دیکھیں وہ عقل مندی ہے بھلا۔ میں نے کہا بھائی اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرا تو جاننے والا نہیں کہ میں اس کو جا کے نصیحت کروں یا ہدایت کروں۔ بہرحال 2 سال کے بعد مجھے ملا، میں نے کہا کیا ہوا دوبارہ؟ کہتے ہیں جی وہ سعودی سمجھدار تھا۔ میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ اس شخص کو مینیجر بنا کے لایا، وہ رات دن دفتر کا کیڑا بن گیا، ہم چھٹی کر کے چلے جاتے وہ دفتر میں بیٹھا ہے۔ 2 مہینے کے اندر اس نے بینکوں کے پاس کوئی 10 ملین ریال کا فرق نکالا ہے، بینک ہم سے مانگتے تھے حالانکہ ہم سے زیادہ لے چکے تھے۔ اس میں وہ کہنے لگا جناب سال میں اگر وہ 10 لاکھ لے گا تو 60 لاکھ پکڑ کے دے دیا، اور ہم لوگوں کو LC کھولتے ہیں پھر بھی مال نہیں بھیجتے، وہ ایک لیٹر لکھتا ہے مال آ جاتا ہے، چونکہ دوسری کمپنی کو پتا ہے کہ انگریز بیٹھا ہے ہمارا پیسہ نہیں ڈوبے گا۔ یہ کوئی آسمان سے نہیں اتر آئے ہیں انگریز، انسان ہیں لیکن ڈپٹی ہے۔ 2 دن ان کو چھٹی ملتی ہے ہفتہ اتوار کی، وہ اپنے ٹیلی فون ہی بند کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے چھٹی کا، ہمارے انجوائے کرنے کا دن ہے، اگر ٹیلی فون آ جائے اس کا آ گیا، اس کا آ گیا، اس کا آ گیا، کیوں میں خواہ اپنے آپ کو ڈسٹرب کروں۔ 2 دن فریش ہو کے آتے ہیں، 6 دن ٹکا کے کام کرتے ہیں۔ ہمارے تو 8 دن ہی نہیں کرتے نا، ہر وقت تنگ ہوتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ یاد رکھیں سب سے بڑی چیز علم ہے، اپنی اولادوں کو علم پڑھاؤ، اور علم حدیث بھی ہو، جدید بھی ہو، قدیم بھی ہو، دین بھی ہو، دنیا بھی ہو، سماعت بھی ہو، کسی سے اسلام نہیں روکتا۔ یاد رکھو اگر مسلمان اس دور میں 1857 کے غدر کے بعد اگر کالج قائم نہ کرتے
تو تمہارا ایک بھی پڑھا لکھا بندہ نہ ہوتا انڈو پاک میں۔ یہ سب علی گڑھ میں پڑھے تھے نا، اقبال ہو، محمد علی جوہر ہو، محمد علی جوہر کہاں پڑھے تھے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور ان کا سب سے پہلا معجزہ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر فرما دیا۔ آپ صبح کو اپنے تخت پہ بیٹھتے، وزراء بھی بیٹھتے، مشیر بھی بیٹھتے، خود بھی بیٹھتے، ہوا کو حکم دیتے، ہوا تخت کو لے کے اڑتی، تو صبح سے لے کر دوپہر تک 1 مہینے کا سفر طے ہو جاتا۔ یعنی اگر تیز رفتار سواری پہ سفر کریں تو 1 مہینہ لگتا۔ بیت المقدس سے استخر دوپہر کو پہنچ جاتے، پھر استخر سے شام کو اڑتے تو کابل پہنچ جاتے مغرب کو۔ یہ اللہ نے ان کو معجزہ عطا، یاد رکھو یہ معجزہ ہے۔ لیکن اس معجزے سے بھی دشمن نے سبق سیکھا، ہوائی جہاز بنا ڈالے، تم تو مکی بھی نہ بنا سکے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہوائی جہاز جو ہیں یہ اسباب ہیں، ما تحت الاسباب ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ ما فوق الاسباب تھا، کہ نہ کوئی انجن تھا، نہ کوئی ایئرپورٹ تھا، نہ کوئی چلانے والا تھا، نہ کوئی ملاحین تھے، نہ اس کو لینڈنگ کرنے کے لیے نشانات دکھانے پڑتے تھے، نہ اشارے دینے پڑتے، حکم چلو اڑ گیا، بیٹھو اتر گیا۔ وہ تو معجزہ تھا۔ لیکن ان لوگوں نے دماغ کو لگائے رکھا کہ بھئی اگر یہ معجزہ ہے ٹھیک ہے، ہم معجزہ تو حاصل نہیں کر سکتے، معجزہ تو نبی کا مقام ہے، کرامت جو ہے وہ اولیاء اللہ کا مقام ہے، لیکن ہم اسباب کی حد تک ایسی چیز تو بنائیں نا جو مہینوں کا سفر جو ہے وہ 8 گھنٹوں میں طے کر دے۔ انہوں نے بنا ڈالے، وہ کنکورڈ تک پہنچ گئے، یعنی ہوا سے بھی تیز رفتار طیارے بنا ڈالے۔ ہم نے کیا بنایا ماشاءاللہ، ابھی تک وہی کولو کے بیل کی طرح کھڑے ہیں ماشاءاللہ۔ تم کافر، اس نے کہا تم کافر، اس نے کہا تیری نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا تیری نماز نہیں ہوتی، اس نے کہا قیامت میں ماں کے نام سے پکارا جائے گا، اس نے کہا نہیں باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ ہم نے یہ کام کیا۔ اس نے کہا تم ہاتھ سینے پہ باندھتے ہو، تم ہاتھ نیچے باندھتے ہو، تم ناف کے نیچے باندھتے ہو، تمہاری نماز ختم، تم آمین نہیں کہتے ہو، تمہاری نماز، تم رفع یدین نہیں کرتے ہو، نماز، سب کافر ہو گئے، مسلمان باقی کون رہا؟ بریلوی شیعہ تو پہلے کافر تھے، دیوبندی تبلیغی اب ہو گئے، باقی بچے کون؟ اللہ نے اتنی بڑی جنت ویسے بنا دی شاید۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نے یہ کام سیکھا۔ کسی مدرسے سے بیٹا پڑھ کے آئے، ماں باپ بڑے خوش ہوتے ہیں، میرا بیٹا جی ماشاءاللہ فارغ التحصیل عالم ہو، یعنی فارغ ہو گیا، خلاص۔ او بابا کس چیز سے فارغ ہو گیا؟ عقل سے فارغ ہو گیا، دین سے فارغ ہو گیا، دماغ سے فارغ ہو گیا، کیا بلا ہو گئی؟ اچھا وہ بھی آگے کیا سوچے گا، یار اپنی مسجد بناؤ، وہ آ کہے گا جی یہ امام جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے ٹیڑھا ہوتا ہے، اس کی نماز تمہاری نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اس کو نکالو، مجھے مصلی دو۔ اس نے کہا جناب یہ جب سجدہ کرتا ہے نا، حدیث میں ہے کہ پہلا سجدہ لمبا ہو تو یہ پہلے سجدے میں پڑھتا ہے 5 دفعہ سبحان رب الاعلیٰ، دوسرے میں پڑھتا ہے 7 دفعہ، نماز پڑھانا نہیں جانتا۔ اس نے کہا کہ بابا ٹھیک ہے تمہارا بیٹا فارغ التحصیل ہو کے آ گیا ہے، لیکن کوئی مر جائے اس کو تو ختم پڑھنا بھی نہیں آتا، اس کو 11ویں شریف کا دودھ تقسیم کرنا نہیں آتا، تم ہماری جماعت کا بندہ لو نا۔ تیسرے آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا جنت میں تو سبز لباس ملے نہ ملے، ہم ابھی آپ کو سبز پگڑی پہنا کے جنت پہنچا دیتے ہیں، آؤ۔
چلو یہ مولوی تو خامخواہ پتہ نہیں کب تک تمہیں گھسیٹتے رہیں گے. سبز پگڑی باندھو بس وہ دیکھیں گے فرشتے بھی اپنی سبز پگڑی والا جنت بھیج دیں گے. دعا کرو اللہ سب کو ہدایت، کسی نے کمی نہیں کی. کسی پہ وجہ کیا ہے کہ علم نہیں. اگر علم ہو تو جھگڑا ہو نہیں سکتا ہے. جھگڑا ہمیشہ یاد رکھو جاہل کرتا ہے. دوسروں پر عیب ہمیشہ جاہل لگاتا ہے. جن کے پاس علم ہوتا ہے، نبوت ہوتی ہے، وہ تو عیسائیوں کو بھی اپنی مسجد میں ٹھہرا دیتے ہیں. صحابہ نے کہا حضور کافر ہیں. فرمایا میں بھی جانتا ہوں، لیکن ہمیں نماز پڑھتا دیکھیں گے، قرآن سنیں گے، شاید کسی کے دل میں اتر جائے. پہلے مسلمان جہاں جہاں سے گزرتا گیا اسلام پھیلتا گیا. آج اللہ کا فضل ہے، جہاں جہاں سے گزرتے جاؤ انشاءاللہ دہشت گرد بنتے جاؤ. داڑھی دیکھیں اگلے بے ہوش ہو جاتے ہیں. ہوائی جہاز میں بیٹھے نا 2-3 داڑھی والے اکٹھے آ جائیں جہاز خالی ہو جائے گا. کیوں؟ رات دن جو دیکھ رہے ہیں کہ بھی جنت کی ٹکٹ چلانے والے یہی ہیں، مارنے والے بھی یہی ہیں، تو یہی لوگ تو ہیں. انہوں نے عذاب بنا دیا، کیا ہو گیا؟ یاد رکھو جہاد برحق ہے لیکن اس کے بھی احکام ہیں. نماز برحق ہے اس کے بھی احکام ہیں. زکوٰۃ برحق ہے اس کے بھی احکام ہیں. حج برحق ہے لیکن اس کے بھی احکام ہیں. یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے نماز پڑھ لو اور اپنی مرضی سے حج کر لو اور اپنی مرضی سے جہاد کر لو. اسلام نے ہر چیز کا حکم دیا ہے، احکام دیے ہیں، طریقہ بتلایا. تو اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا مسخر کر دی. غدوها شہر ورواها شہر. ایک تو یہ معجزہ ملا کیا کہ اللہ نے ہوا مسخر کر دی. دوسرا معجزہ کیا؟ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. اللہ کی شان دیکھیں نا کہ صنعت ہے نا، صنعت کے بغیر بادشاہت نہیں چلتی نا. جس ملک میں صنعت نہ ہو کیا ہوگا؟ ہر چیز باہر سے منگوائیں گے تو آپ بھوکے مریں گے اور کیا ہوگا؟ اللہ نے حضرت داؤد کو کیا دیا؟ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. ان کے لیے لوہا نرم کر دیا. اور بیٹے کو کیا دیا؟ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. تانبے کو پانی بنا دیا. تانبا جو ہے تانبا پانی بن گیا. جیسے دریا بہتا ہے، نالی بہتا ہے، پانی بن گیا تانبا. اسی لیے تمہارے بڑے بڑے مولوی بھی مر گئے اور بڑے بڑے پیر بھی مر گئے، تانبے کو مارتے مارتے خود مر گئے. کیوں؟ اسی سے سونا بنتا ہے نا. یہ تانبے کو گلاتے رہے بیچارے، تانبے کے کشتے مارتے مارتے خود کشتہ ہو گئے، خود مر گئے، جان چھوٹ گئی. اسی لیے ہندو جوگی جو تھے نا وہ بھی کہتے تھے جو کرے تمیسر وہ نہ کرے پرمیسر. جو تانبا کرتا ہے وہ بھگوان بھی نہیں کر سکتا. یہ مر جائے نا تو بوڑھے کو 80 سال کے بوڑھے کو 16 سال کا لڑکا بنا دے. کیسی بلا ہے؟ دیکھا نہیں ساری دنیا کی بجلی اسی تانبے کے تاروں سے گزرتی ہے نا. جب تک تمہارے گھروں میں تانبے کے برتن تھے بیماریاں نہیں تھیں. جب سے تم مصنوعی لائے ہونا، کبھی پلاسٹک ہے، کبھی جناب فلاں ہے، کبھی سٹیل ہے، کبھی سٹیل ہے، کبھی پتہ نہیں کیا بلا ہے. وہ سارے مصنوعی بلائے ہیں اور جو کھانا پکاتے ہو آدھی وہ بلا اس میں شامل ہو جاتی ہے. الحمدللہ بندہ بہت جلدی مرتا ہے اور مرتا بھی چر چر کے ہے اللہ کی رحمت سے. وہ تو
جناب تانبے کے برتنوں میں جو آپ کھانا بنا رہے ہو تانبے کا کشتہ اندر جا رہا تھا. اسی لیے دیکھا نہیں پرانے دور میں ہمارے گلاس بھی تانبے کے ہوتے تھے، سراہیاں بھی تانبے کی ہوتی تھیں، لوٹے بھی تانبے کے ہوتے تھے، دیگچیاں بھی تانبے کی ہوتی تھیں، بڑی بڑی پراتیں بھی تانبے کی ہوتی تھیں. اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا کہ تانبا آپ کے حکم پہ پانی. 2 معجزے عطا فرمایا اور تیسرا اللہ نے دیا. وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اللہ نے جنات کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا، مسخر کر دیا. یاد رکھو بین یدائے کا لفظ جو ہے معنی یہ ہے کہ آپ کے ایسے کام کرتے تھے جیسے نوکر چاکر کام کرتے ہیں. یہ وہ تسخیر نہیں جیسے شمس و قمر ہے. اللہ فرماتے ہم نے سورج چاند بھی تیرے لیے مسخر کر دیے، لیکن ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا. یعنی ان کا چلنا جو ہے گویا ہمارے لیے جو ہے، لیکن نہیں، جن باقاعدہ تابع تھے حضرت سلیمان کے، ایسے کام کرتے تھے جیسے نوکر کام کرتے. اور یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ جن انسانوں کے تابع ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ جیسے اپنے پیغمبروں کے تابع کر دے، جیسے اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کے جن تابع کر دیے، اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں. اسی طرح کسی اللہ کے ولی کے تابع کر دے کرامت کے طور پہ، کوئی اشکال نہیں. حتیٰ کہ کتابوں میں آتا ہے کہ سیدنا ابی ہریرہ، اسی طرح ابی بن کعب، اسی طرح حضرت زید اور بھی کئی صحابہ ہیں جن کے جن تابع تھے. اس پر علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، تفسیر السراج المنیر میں ہے، اسی طرح احکام المرجان فی احکام الجان ایک مستقل کتاب ہے اس پہ. تو اگر اللہ کسی کے تابع کر دے اس میں تو اختلاف ہے ہی نہیں نا، یعنی بطور معجزہ یا بطور کرامت، اس میں کوئی اختلاف نہیں. اب دوسرا یہ ہے کہ کیا کوئی عمل وغیرہ پڑھ کے، کوئی وظیفے وغیرہ کر کے، کوئی چلے شلے کاٹ کے بھی جن تابع ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہو جاتے ہیں. اور اس میں 2 مشکلات ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر وہ اعمال شرکیہ ہیں، یعنی بعض ایسے عمل ہوتے ہیں، وظیفے ہوتے ہیں جن میں کلمات شرک کے ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ قرآن کی آیات جو ہے خون سے لکھی جاتی ہیں، تو شیطان تو خوش ہوگا، جن تو خوش ہوگا بھی یہ بندہ بھٹک گیا، لہٰذا وہ خود بخود 2-4 کام اس کے بھی کر دیتا ہے. تو اگر اعمال شرکیہ کے ذریعے کسی کو تابع کیا جائے تو یہ حرام ہے، شرک ہے، کفر ہے. اگر اعمال قرآنی کے ذریعے، جیسے ابو نصر احمد گزرے ہیں، انہوں نے اللہ کے اسماء الحسنہ کے ذریعے جنات کو قابو کیا. اسی طرح وسیف ابن ہلال گزرے ہیں، انہوں نے بھی بڑی عظیم کتاب لکھی ہے، اور وہ سارے معلومات بھی اور طریقہ کار بھی انہوں نے جمع کی ہے کہ جن کیسے ہوتے ہیں، کیسے قابو ہوتے ہیں، کیسے کام لیا جاتا ہے. تو جن تابع ہو سکتی، لیکن اگر کوئی قرآن پڑھ کے قابو کرے، اسماء اللہ الحسنہ سے قابو کرے، اب پھر شرط ہے کہ ان سے کوئی ناجائز کام نہ لے. ان سے اگر وہ کوئی ناجائز شریعت کے خلاف کام لیتا ہے تو گناہ ہے. اگر ان سے کوئی کام لیتا ہے لیکن شریعت کے حکم کے مطابق، کہ بھئی کسی بندے پہ جن آ گیا، انہوں نے اپنے جن سے کہا، اسے نکال دیا. جن کو سمجھتا ہے. کسی جگہ کوئی بندہ تکلیف میں مبتلا ہو گیا، جن کو حکم دیا، اسے نکال دیا. لیکن
لیکن اگر وہ لوگوں کو کہے کہ اچھا جی اس کے گھر سے آٹا لے آؤ، ادھر سے مٹھائی لے آؤ، ادھر سے فلاں کپڑا لے آؤ، ادھر سے چوری کرانے والی بات ہوئی، یہ تو خود بہت بڑا ڈاکو بن گیا، وہ چور ہو گئے، یہ چوروں کا سردار ہو گیا، یہ پیر تھوڑا ہوا۔ کہتے ہیں جی میرے مرشد جب چاہتے ہیں اشارہ کر دیں مٹھائی آ جاتی ہے، مٹھائی اس کے باپ کی دکان ہے، کسی سے چوری کر کے لایا ہے نا، وہ تو حرام ہے۔ تو اس لیے سمجھیں کہ جن تابع ہو سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس مسئلے میں نہ پڑیں۔ بہت سارے ہمارے قابل طالب العلم عالم لوگ جو تھے اس شوق میں آ گئے کہ جنوں کو تابع کرے ہو، جنہوں نے ان کو مار دیا، جان چھوڑ دی، ان پہ قابو نہ چلا، ان کی اولادوں کو تباہ کر دیا، ان پہ قابو نہ چلا، ان کے گھروں میں تباہی ڈال دی۔ آخر وہ بھی تو پھر دشمن ہے، جس کو تم قید کرو گے وہ تمہیں مقابلہ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر اللہ تابع کر دے، جیسے سلیمان علیہ السلام کے تابع ہیں، حکم دیے کام کرو، کریں۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ اللہ فرماتے ہیں اور جو ان میں انکار کرے، جو جن حضرت سلیمان کے حکم کی تعمیل نہ کرے، ان کی اطاعت سے نکل جائے، تو اس کو ہم چکھائیں گے عذاب جہنم۔ اچھا، بعض علماء نے فرمایا یعنی اگر جن نہ فرمان ہوگا اس کو جہنم میں قیامت میں ڈالا جائے گا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، دنیا میں بھی اللہ نے انتظام کیا تھا، ایک فرشتے کی ڈپٹی لگا دی گئی تھی کہ جو جن حضرت سلیمان کا کہنا نہ مارے تو اس کو انگارے کے کوڑے مار مار کے وہ سیدھا کر دیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزات ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ زندگی باقی تو بات باقی۔ مولوی نذیر صاحب اچھا ہمارے بھائی تھے، بلوچ تھے، ماشاءاللہ عالم بھی تھے، اور ساری زندگی ختم نبوت کا کام کیا، ظاہر فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ میں ہر نماز کے ساتھ ایک قضا نماز، دیکھو جی فرض نماز کوئی کسی دوسرے کی طرف سے نہیں، آپ نفلی نماز پڑھ کے ثواب دیا کریں۔ میں نے حج کیا، قربانی کرنے سے پہلے سر مڑا دیا، 3 گھنٹے کے بعد قربانی کیا، اللہ قبول کرے، جو ہو گیا بس۔ اب حضور پاک کی حدیث میں بھی یہی ہے، پہلے آپ نے ترتیب پہ عمل کیا، لیکن بعد میں جن جن سے غلطی ہوئی آپ نے رعایت کی۔ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو 2 طلاق دے دے، 13 سال گزر گئے، اب وہ چاہے نکاح کر لے، کوئی بات نہیں۔ بارش میں بعض لوگ جو ہیں نماز جوتے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، بھائی موٹی بات یاد رکھو، جوتا پاک ہے نماز جائز، جوتا خود پلید ہے تو نماز بھی ناجائز ہے۔ جیسے کپڑا پاک ہے نماز جائز ہے، کپڑا ہی پلید ہو تو نماز، اسی طرح جوتا ہے، اگر تمہارا جوتا یقین ہے تمہیں کہ پاک ہے، پڑھ لو۔ اگر کوئی آدمی کسی کو دلال تلاش کرے، کہے کہ میں نے یہ مکان بیچنا ہے، تم پارٹی تلاش کرو، تمہیں اتنی معاوضہ دوں گا، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ وہ دلال اس کا نوکر تھوڑا ہے کہ پھرے گا، پارٹیاں ڈھونڈے گا، اپنا معاوضہ لے گا، کام کو۔ بھائی آپ نے لکھا ہے میرے بھائی فارسی میں، اور فارسی مجھے آتی نہیں، کہ برادرم گمشد، اللہ پاک آپ کی مدد کرے، مجھے پڑھا نہیں جاتا۔ میں نے 11 کی رات کو 12 کی رات کو منی میں قیام نہیں کیا، چونکہ میری ڈپٹی تھی، کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ یا الہ العالمین، عالم اسلام سے اپنے عذاب رفع فرما۔ یا اللہ عالم اسلام اور مسلمان اور دین اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو صالح بنا۔ یا اللہ اولادوں کو قرۃ عین بنا۔ یا اللہ ان کو ہر امتحان میں کامران و کامیاب فرما۔ یا بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے مستقبل روشن فرما، رشتے آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے اپنی رحمتیں عطا فرما۔ یا اللہ تمام مساجد، مدارس اور دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ دین کے تبلیغ کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو بھی تیرے دین میں لگے ہوئے ہیں ان کی مدد فرما، قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ رحم فرما۔ یا اللہ عذاب رفع فرما۔ یا اللہ رحم فرما دے۔ یا اللہ رحم فرما دے۔ یا اللہ واقعی ہم قصوروار ہیں لیکن تو ارحم الراحمین ہے، اپنے شان رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔